بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عرفہ کے دن کی خاص دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ دیکھ لیجیے اب اس حدیث کے لفظوں کو دیکھیے، بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عرفات والے مانگیں، یا عرفہ کے دن ہم بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی، پھر اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہو جاتی۔ اچھا، یہ تہجد کے وقت پڑھنے والی دعا اور عرفہ کے دن پڑھنے والی دعا دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت بتائیے۔ شاباش۔ عرفہ میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بھی، تو دونوں وقتوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں دعا کون سی ہے؟ اس میں تو اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید کا بیان ہے، دعا کہاں ہے؟ اسے دعا کہا جا رہا ہے وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سوچئے آپ کی زندگی میں کون سا مسئلہ ہے، کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا چیز آپ کو بادر کر رہی، سوچئے اس کو، اور پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب کل شیء قدیر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ میں قادر نہیں ہوں یہ کام کرنے پر، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اپنی جان، نہ اپنا نفس، نہ اپنے خیالات، اور نہ اپنا یہ سست جسم، اور نہ ہی اپنی اولاد، اور نہ ہی لوگ، میں کسی چیز کے مالک نہیں ہوں۔ لہ الملک ولہ الحمد، ہر چیز کا مالک تو ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، ان سب چیزوں کو تو اپنی اطاعت میں